اس سے پہلے دیکھیے جو آیتیں چل رہی تھی اور 2 ہفتے پہلے پھر وہی ریپیٹ ہو گیا تھا، پھر وہ وقت نہیں ملا، بات وہیں رہ گئی. انشاءاللہ اس کو اب ریپیٹ نہیں کریں گے، 2 ہفتے لگاتار ہو گیا. وہ آیت یہ تھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ 2 ہفتے لگاتار ریپیٹ ہو گیا اس کی تشریح کرنے میں. تو اب وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو ہدایت دے گا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہ بعض لوگ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، مرتد ہو جاتے تھے. اور پیچھے انشاءاللہ آگے وہ بات تفصیل آئے گی. اچھا یہ اتنے بڑے فتین تھے نا، وہ مشورہ کیا آپس میں، جو منافق تھے انہوں نے مشورہ کیا ایسا کر لیتے ہیں کہ بڑے درجے کے جو لوگ ہیں ہمارے اس میں، جن کا اثر و رسوخ ہے، جن کو لوگ مانتے ہیں کہ یہ عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، ان سے کہو یہ ایمان لائیں اور پھر ایمان لانے کے بعد رسول کو چھوڑ دیں، پھر اپنے فرقے میں آ جائیں، یعنی اسلام کو چھوڑ دیں. تو لوگ یہ کہیں گے اتنا سمجھدار آدمی اسلام قبول کیا اور پھر چھوڑا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کمی ہوگی، وہ جھوٹے ہیں، ان کا دین صحیح نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ فنڈر لوگ، اتنے چالاک لوگ جا کے واپس چلے آئے. ہوتا ہے نا ایسا، کچھ لوگ کہیں کوئی بات رہتی ہے تو سمجھدار لوگ کو بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ گاؤں کے سمجھدار لوگ ہیں، یہ جائیں گے تھوڑا آئیڈیا لے کے آئیں گے. تو وہ سمجھدار لوگ جب آ کے کہتے ہیں نہیں ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھئی یہ سمجھدار لوگ ہیں. تو یہ ان لوگوں نے آئیڈیا نکالا کہ اس طریقے سے کریں اور یہ اسلام میں جائیں، اور پھر بعد میں کیا، وہ بلکہ کہتے تھے کہ ہم صبح میں اسلام لائیں گے، شام کو مرتد ہو جائیں گے. پھر اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یار یہ لوگ زیادہ دیر رکے نہیں، یعنی صبح میں اسلام قبول کیے، شام میں واپس آ گئے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا منافقوں کا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت ملے گی. نبی میں عیب ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں اور اس طریقے سے جانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، ان کے حق اور برحق ہونے میں ان کو شک نہیں ہے. یہ منافقت کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. تو اور پھر فرمایا کہ وشہدوا، اور گواہی بھی دیا کہ آپ سچے رسول ہیں. ان الرسول حق وجاءہم البینات، کہ رسول ان کے پاس سچا پہنچا دلائل کے ساتھ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے دلائل پیش کرتے تھے، ہے نا. اب سوچئے کہ نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا نا. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہوتا ہے وہ پیغمبر کا ہوتا ہے. تو پیغمبر یا رسول وہ آ کر کے لوگوں کو دلائل پیش کریں تو پھر ہم لوگوں کو حق نہیں حاصل ہے کہ ہم بھی دلائل پیش کریں. بھئی جو ہم سے بڑا ہے، یعنی کائنات میں سب سے بڑا اللہ کے بعد، وہ تو دلائل پیش کر رہا ہے اور وہ دلیل سے بات کر رہا ہے. تو اب وہ جو وصول ہے وہ یہی چلے گا قیامت تک کہ پیغمبروں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ دلائل سے کی ہیں اور دلائل پیش کی ہے عوام کے پاس سامنے. تو پھر اب یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں دلائل نہیں پیش کروں گا؟ کیا آپ پیغمبر سے بڑے ہیں؟ بات کیسے سمجھ میں آئے گی بھائی؟ بات کیسے، وہ کیسے واضح ہوگی بات کہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں تو بہت سارے مفتی ہیں، شیخ الاسلام ہیں، شیخ الحدیث ہیں، کتنے برمار ہے ایک دم. پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کتاب سے چلے گا، یعنی اللہ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، یعنی نبی کی حدیث سے پتہ چلے گا یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس کو آپ نے بڑا مان لیا ہے تو اسے دلیل نہیں مانگنا ہے نا. یہی اصول قائم کر دیا ہے لوگوں نے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جو بڑی جہالت ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد، اکثریت
شرک پر بدعت پر زندگی گزار رہی ہے. اور اگر یقین نہ ہو تو آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں, نکل کر کے دیکھ لیں, مزاروں پہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, لاکھوں کا, صاحب میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو غلط بات بتائی گئی اور وہاں سے ہونے کا یقین ان کا بنا. یہی وجہ ہے کہ مجمع کہاں ملتا ہے؟ شرک کے اڈے پہ ملتا ہے. اللہ کا جو گھر ہے, نہ مسجدیں ہیں, وہاں نہیں ملتا. کہ آپ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ یعنی جو توحید جہاں سے ملتی ہے وہاں پر آپ کو مجمع نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی وہ لوگ ظالم ہیں کہ جن کے سامنے دلائل پیش کیا جا رہا ہے اور دلیل سے باتیں کی جا رہی ہے, اس کے بعد بھی وہ دلائل کو کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. وہ دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم تو وہ مانیں گے جو چلا آ رہا ہے صدیوں سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگ ظالم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ان علیہم, ان پر اللہ کی لعنت, لعنت اللہ, اللہ کی لعنت. لعنت کا مطلب کئی مرتبہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ جس پر اللہ کی لعنت ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہم اجرنا من النار. والملائکۃ, اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, والناس, اور لوگوں کی لعنت, اجمعین, سب کی لعنت. یعنی اللہ کی طرف سے, فرشتوں کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے, سب کی طرف سے اس کے ایسے شخص پر لعنت ہے جس کے سامنے اللہ کا فرمان, اللہ کا حکم, نبی کا فرمان آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پیش کی جاتی ہیں دلائل کے ساتھ, وہ لوگ اس سے منہ موڑ دیتے ہیں. تو پھر اللہ کی لعنت ہی ہوگی. وہ لوگ خود اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا خالدین فیہا, وہ اللہ کی لعنت میں ہمیشہ ہوں گے. کیا مطلب؟ مطلب کہ جہنم میں ہمیشہ ہوں گے. اللہ کی لعنت پانے والے کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, اور کم نہیں ہوگا, یعنی تخفیف, ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. ولا هم ینظرون, اور نہ انہیں مہلت ملے گی. یعنی جہنم میں جب عذاب دیا جائے گا تو یہ نہیں کہ بھئی تھک چکے ہیں یہ بیچارے عذاب کھاتے کھاتے تو ذرا سا ان کو مہلت دے دی جائے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. الا الذین تابوا, مگر جن لوگوں نے توبہ کی, من بعد ذالک, اس کے بعد, یعنی کوئی جرم کر لیا, نہیں بات سمجھ میں آئی, لوگوں کے بہکاوے میں پڑ گئے, لیکن بات سمجھ میں آ گئی اور تھوڑا سا ہمت جٹایا, تھوڑا یار سماج کا سامنا کر لو, جہنم کا نہیں کر پائیں گے. جہنم خطرناک ہے, سماج سے تھوڑا لڑ لیں گے انشاءاللہ. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ سماج ہم کو بائی کاٹ کر, یہی ہوگا نا, اس سے زیادہ تھوڑی ہوگا. کوئی گولی تھوڑی مار دے گا کسی کو. اب وہ دور گیا ہے نا, لد گیا آپ. وہ دور نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن یقین مانیے امت کی بڑی اکثریت, اس کو نوٹ کر لیجیے اس بات کو, امت کی, مسلمانوں کی بڑی اکثریت صرف سماج کے ڈر کی وجہ سے حق تسلیم نہیں کرتی. ہاں بے شک, یہ اتنا بڑا بیریئر ہے. یہ آج کا بیریئر نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کو حق سمجھ میں آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ذرہ برابر بھی. لیکن وہ باتیں سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ میں سماج کو کیا جواب دیں گے ہم. بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ اگر یہ جواب دے دیں آپ تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کی تائید حاصل تھی. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتا تھا
تو توریت کے بارے میں کچھ انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اب وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے یقیناً یہی لکھا ہے اور برحق ہے، اس لیے کہ آپ سے یوں سامنے فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے اور آپ بتلا دیے، اس کا مطلب کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن ہم اسلام نہیں قبول کر سکتے۔ ہاں کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم جب اپنے قبیلے میں جائیں گے تو ہمارے قبیلے کے لوگ ہمارا جینا دشوار کر دیں گے، تو ان کے ڈر کی وجہ سے ہم حق کو تسلیم نہیں کر سکتے، یہ چیز ہے۔ لیکن یقین مانیے جس کے اندر حقیقت کے ساتھ ایمان آ جائے گا، اللہ کا خوف آ جائے گا، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو جائے گی، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، ہاں ذرا سا کسی کی ذاتیات پر حملہ کر کے دیکھیے، کمزور بھی ہوتا ہے نا تو آ جاتا ہے لاٹھی اٹھی لے کر کے، کہتا ہے میری شان کیوں، میرے ضمیر کی بات ہے، تب نہیں ڈرتا، کہتا ہے بھلے ہم کم ہیں تو کیا سے۔ تو بھیا تم اپنی شان اور اپنی ضمیر کے لیے لاٹھی اٹھی لے کے آ گئے، اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ لیکن اپنی آخرت کے لیے کھڑا ہونے کے لیے نہیں تیار ہے آدمی، تو وہاں کمپرومائز اور نہ جانے کیسی کیسی تعویلیں چلتی ہیں۔ تو یہ بیریئر اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ حق بات جب سامنے آتی ہے تو انسان اپنی سماج سے، اپنی برادری سے موہڑا نہیں لے پاتا ہے کہ یار سب کو خوش کر کے چلنا ہے، سب کے ساتھ چلنا ہے، اور جو لوگ سب کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ سب کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم توحید پر اور سنت پر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہے نا؟ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے شرک بھی کروا لیں، ہم آپ کے ساتھ، تب یہ کوئی بات ہے؟ ہم شرک نہیں کریں گے، آپ ہم سے ناراض ہو جائیں، ہم قرآن اور سنت کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ ہم کو سارا زمانہ چھوڑ دیں، اس کے بعد کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کمپرومائز یہ کر سکتے ہیں، ہم شرک نہیں کریں گے، آپ کر رہے ہیں آپ کو ہم سمجھا دیں گے، نہیں مانتے ٹھیک ہے، آپ جانے اللہ جانے، آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، یہ ہے کمپرومائز۔ بھی ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ ہے، ہم نے حق پہنچا دیا آپ تک، میری ذمہ داری وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ یہ نبی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی جی آپ کی ذمہ صرف پہنچانا ہے، تو ہم نے حق بات پہنچا دیا، اب ہم لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے یہ آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ میرے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں شرک کروں، آپ کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں، یہ نہیں ہوگا۔ تو لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں تقیہ پسند، ہے نا؟ یہ تقیہ والا جملہ شیعوں سے نکلا ہے۔ شیعہ جو ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے شاطر ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کو سمجھ نہیں پائیں گے، جہاں جاتے ہیں ویسے ہی چولا پہن لیتے ہیں، ہاں ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے، یہ بہت شاطر قوم ہے۔ تو یہ تقیہ والا شیعوں سے جو نکلا ہے ہمارے ہاں چلا آیا، جہاں جاتے ہیں ویسی ٹوپی لگا لیتے ہیں، ویسے ہی ماحول بنا لیتے ہیں، ہے نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھیا ہم جب جاتے ہیں ملائم کا علاقہ آتا ہے تو ان کی ٹوپی لگا لیتے ہیں، ان کا جھنڈا لگا لیتے ہیں گاڑی میں۔ یہ نہیں چلے گا اسلام میں۔ اسلام میں تو پھر آپ توحید سے کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے، اگر آپ نے کمپرومائز کیا اور آپ شرک کی طرف گئے تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ کی عقل خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے بڑے شاطر ہیں کہ حق سمجھ لیا، دلائل ان کے سامنے آ گئے، اس کے بعد بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، اور صرف کس لیے کرتے ہیں؟ سماج کے ڈر کی وجہ سے، یا ضد کی وجہ سے، یا حسد کی وجہ سے، یہی کچھ وجہ ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین تابوا، لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لیا، من بعد ذلک، اس کے بعد واصلحوا، اپنی اصلاح کر لی کہ چلو یار بہت ہو گیا، اب مرنا ہے، چھوڑو، اب کوئی ناراض ہو یا خوش ہو کوئی خرچہ تھوڑی چلاتا ہے میرا، ہم تو پل جو رہے ہیں اللہ کے پالنے سے پل رہے ہیں، ہماری تمام حاجتوں کو کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں، قرآن کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے نا، پوری کائنات مل کے تمہاری مدد نہیں کر سکتی، اور اگر وہ اپنی ہاتھ کو ہٹا لے، اپنی مدد کو ہٹا لے، ہے نا، اگر وہ مدد کرنے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ مدد نہ کرے تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ بے شک۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ نہیں اب تو ہم شرک کی طرف نہیں جائیں گے، ہم قرآن اور سنت کے خلاف نہیں جائیں گے، اب کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے
تو ہم لوگوں کی ناراضگی کو لے لیں گے لیکن اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لیں گے. ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, اپنے رسول کو ناراض نہیں کریں گے. تو وہ لوگ جو ایسا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. مگر جانتے ہیں اس عزم کے لیے بہت تگڑا ایمان چاہیے. چھوٹے ایمان پر یعنی کمزور ایمان پر آپ حق کو تسلیم نہیں کر سکتے. ایمان وہ والا چاہیے کہ مجھے سب کچھ لٹا کر کے بھی اگر اللہ کو حاصل کرنا ہے تو میں کروں گا. یہ ایمان چاہیے. سب چلا جائے لیکن اللہ نہ جانے پائے ہاتھ سے, یہ ایمان چاہیے. اور اگر یہ ہے کہ دنیا بھی رہے اور آخرت بھی رہے تو دونوں چیز آپ دو جانور پہ ایک ساتھ سوار نہیں ہو سکتے. اللہ کو حاصل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دنیا بھی آئے گی انشاءاللہ, کیونکہ قرآن میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اعلون, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے مسلمان بن جاؤ تو ہم تم کو اعلیٰ کر دیں گے, عزت سے نوازیں گے. تو اللہ کو راضی کرنے پر آپ کی انشاءاللہ دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت 100% بنے گی. لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے کوئی چیز آپ حاصل کریں گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے, آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہر جگہ اللہ کا کنٹرول ہے اور کسی چیز سے فائدہ ہم تب تک نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے, تو جس کا یہ عقیدہ بن گیا ہے وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے. جن کا یقین کمزور ہے کہ نہیں یہاں گڑبڑ کر لیں گے تو ہمارا یہ فائدہ ہو جائے گا, اس کا مطلب کہ اس کا یقین کمزور ہے, اس کے دل سے یہ بات نکلی ہوئی ہے کہ یہاں بھی اللہ کا کنٹرول ہے. اگر یہ اس کا یقین ہوتا کہ نہیں ہر جگہ اللہ کا کنٹرول ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو ہے اللہ کا کنٹرول ہے. تو کہیں بھی کسی جگہ بھی آپ جب اللہ کے خلاف کرتے ہیں تو وہاں آپ کا عقیدہ باطل ہو جاتا ہے, میرا عقیدہ غلط ہو جاتا ہے, تبھی تو میں غلط کر رہا ہوں. جیسے میں کہیں جھوٹ بول رہا ہوں اور جھوٹ بول کر کے کام بنا رہا ہوں تو میرے دل و دماغ پر شیطان نے یہ بات ڈالی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا کنٹرول نہیں ہے. تبھی تو اگر یہ یقین ہوتا کہ نہیں یہاں بھی اللہ کا کنٹرول ہے, میں جھوٹ بول کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, تو میں جھوٹ نہیں بولتا, میں سچ بولوں گا انشاءاللہ. یہ چیز ہے. تو انسان جہاں کہیں بھی گڑبڑ ہوتا ہے, پھسلتا ہے, وہاں اس کے عقیدے میں کمزوری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پھسلتا ہے. اگر اس کا عقیدہ مضبوط ہو کہ نہیں میں اپنے خالق اور اپنے مالک کو نہیں چھوڑ سکتا, تو انشاءاللہ العزیز وہ شخص چاہے اس کی گردن اتار دی جائے وہ شرک نہیں کرے گا انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم, کہ جو لوگ کافر ہوئے, کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا ہے نا, جن لوگوں نے انکار کر دیا. بعد ایمانہم, ایمان لانے کے بعد, یعنی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر کیا کیا, کفر کر دیا, انکار کر دیا. ثم ازدادوا کفرا, اور وہ کفر میں بڑھتے رہے. یعنی ایمان پہلے اسلام قبول کیا, پھر اسلام کو چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑنے کے بعد اب اسلام کی دشمنی پہ آ گئے. دشمنی اس قدر بڑھی کہ وہ اس میں بڑھتے ہی چلے گئے. تو قرآن کہہ رہا ہے لن تقبل توبتہم, کہ ایسے لوگوں کی لن تقبل ہے نا, لا تقبل نہیں, لا لن میں فرق ہے. لن جو آتا ہے نا ہرگز نہیں ہے نا, ہرگز نہیں, اللہ کے معنی نہیں ہے نا. جب ہم کسی چیز کو بولتے ہیں نہیں اور جب کہتے ہیں ہرگز نہیں تو وہاں لن آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے لن تقبل, ہرگز ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو لوگ اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں, یعنی اسلام کی دشمنی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ, اور یہی لوگ گمراہ ہیں جو اسلام کی دشمنی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, اور جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر گئے کافر ہی بن کر کے, یعنی ان کی موت کس پر آئی, کفر پر آئی. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر بن کے مر گیا تو قیامت میں زمین بھر کر کے اگر اللہ کو سونا پیش کرے, یہ محال چیز بیان ہو رہی ہے نا, تالی بن محال, محال اس کو کہتے ہیں جو چیز ممکن نہ ہو ہے نا, اس کو محال چیز, یعنی ایسا ممکن نہیں ہوگا. بات سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے نا, جیسے نہیں کہتا بھائی تم آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤ تو میں نہیں مانوں گا, کیا مطلب, وہ توڑ کے لا تھوڑی سکتا ہے, یہ محال چیز بیان ہو رہی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ
یہ محال چیز, ناممکن چیز بھی اگر یہ کر دیں کہ زمین بھر کر کے سونا پیش کریں, ولا ابتدا بھی, اس قدر سونا پیش کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کرے گا. یعنی یہ جہنم سے نہیں چھوٹیں گے جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں. فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا, یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اور فدیے میں زمین جتنی بڑی ہے اتنا سونا پیش کر دیں اللہ کو, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ فدیہ ان کا قبول نہیں کیا جائے گا, حالانکہ وہ کر نہیں سکتے. محال چیز بیان ہو رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم عذاب علیم, ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین, اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں. آخرت میں دیکھیے کیسا جھوٹا عقیدہ لوگوں نے دنیا میں بنایا ہے کہ فلانے بزرگ کام آئیں گے, ٹھکانے کام آئیں گے, وہ بخشوائیں گے, وہ کھڑے ہو جائیں گے. سب باطل عقیدہ ہے میرے بھائی. اگر آپ نے اپنے عقیدے کو بگاڑ لیا اور آپ شرک اور کفر پر مر گئے, کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا, کوئی ولی کام نہیں آئے گا. حتیٰ کہ ولی کو تو چھوڑیے, کوئی پیغمبر بھی کام نہیں آئے گا. کوئی پیغمبر بھی کفر پر مرنے والے کو, بات تھوڑا تلخ ہے لیکن معذرت ہے, لیکن بات صحیح ہے, اگر کوئی شخص شرک پر مر گیا, کفر پر مر گیا, تو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے بچا نہیں سکتے. لیکن کیسے غلط عقائد لوگوں نے بنائے ہیں کہ بس کسی سے جڑ جائیے, ان سے. میرے بھائی, انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی سے جڑنے کے لیے کہا ہے, دین سیکھنے کے لیے, اللہ والوں کے ساتھ رہنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر غلط میں ہاں ملاؤ, غلط چلا رہا ہے تو غلط چلو. اگر سنت کا پابند ہے, قرآن پر چلتا ہے, دلائل پر عمل کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے, ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے, علم بڑھتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں, اللہ والے ہیں, ہے نا, ان کی صحبت میں بیٹھو گے آپ تو آپ کو قرآن کا علم حاصل ہوگا, حدیث کا علم حاصل ہوگا, آپ کے ایمان کو طاقت پہنچے گی, تو پھر آپ انشاءاللہ دین پر آپ کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی, ہم نے تو اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جا کر کے پیر صاحب کا, اپنی آنکھ سے دیکھی بات بتا رہا ہوں, پیر صاحب کا پیر دباتے ہیں, اپنے ابا کا نہیں دباتے, ہے نا, صحیح, اپنی آنکھ سے دیکھی بات بتا رہا ہوں. پیر صاحب ایسے تھکا تھے نا, پنوا کھائے کے تو اگل دنیا سے لے کھڑے رہتے ہیں. پیر صاحب کا کیا ہے سبزیاں, ایک تو غلط چیز کھا رہا ہے, اوپر تو اگل دان لے کے کھڑے ہیں, مسجد میں کھا رہا ہے. واللہ میں بتا رہا ہوں, میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ سب میں تکے والی نہیں, سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں. مسجد میں بیٹھ کر کے گٹکا پان پیر صاحب کھاتے ہیں, اور ان کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ پیر صاحب تھک ہیں تو ہم اس میں حالت. حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے میرے بھائی, آپ جو حلال چیز ہے, حلال چیز, لہسن اور پیاز, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو کھا کر کے مت آؤ. اس لیے مت آؤ کہ فرشتوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے اس کی مہک کی وجہ سے. تو حلال چیز کھا کر کے مسجد میں آنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے. وہ چیز آپ کھا رہے ہیں جس کے بارے میں تو آپ کا بہت لوگوں نے کم سے کم فتویٰ دیا ہے, تو کیا دیا ہے؟ مکروہ کا دیا ہے نا, ورنہ حرام ہے. کہ قرآن کی آیت کریمہ آپ دیکھ لیں, لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب؟ مطلب وہ چیزیں جو آپ کو نقصان کرے, آپ کے پھیپھڑے کو نقصان پہنچائے, کینسر ہونے کا خطرہ ہو, بیماری لگنے کا, استھما کا کوئی خطرہ ہو, سانس پھولنے کا خطرہ ہو, جس سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے, ایسی چیزوں کو استعمال کرنا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو کس میں ڈالنا ہے؟ ہلاکت میں ڈالنا. تو وہ چیز, اچھا پھر آپ ایمانداری سے بتائیں, گٹکا پکار بیڑی, اس میں مہک نہیں ہے؟ بیڑی پینے والا جو پی رہا ہے اس کے بغل میں کھڑے بیڑی کی مہک نہیں آئے گی؟ تو آپ بتائیے, تو جب رسول اللہ پیاز جو کہ جائز ہے کھانا, لہسن جائز ہے, اس کو منع کر رہے ہیں کہ کھا کر کے نہ آؤ, آپ بیڑی پی کر کے, گٹکا کھا کر کے, پان انگم بھر کر کے وہیں کڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ بتائیں آپ, ہے نا. تو کیا کیا؟ بس وہی مکرو, مطلب مکر ہے نا, مکر والا فتویٰ, امت کا بیڑا غرق کر دیا. بڑی تعداد, تمام ڈاکٹروں کا اس پہ اجماع ہے, پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, کہ یہ نشہ آور چیزیں کھانے کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے زیادہ تر, جو رپورٹ آ رہی ہے. تو جب یہ رپورٹ آ گئی
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بھی آ گیا کہ کل مشکل خمر و کل خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، شراب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور ہر شراب یعنی ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے. لیکن مسجدوں میں بیٹھ کے کھایا جاتا ہے، وہ گلدان لے کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہیں چل رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ پر تھوڑا قابو کرنا پڑے گا، اپنی نفس کی قربانی دینی پڑے گی، ہے نا. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، تب جا کر کے کہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. تو اللہ کا جب قرب حاصل ہوگا نا تو آپ کو دین پر چلنے پر آسانی پیدا ہوگی. نہیں تو شیطان جانتے ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان اور نفس جو ہمیں ہر وقت گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ایک آخری آیت سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے شروع کرتے ہیں. لن تنالوا، دیکھیے اب یہاں یہ 3 پارہ کمپلیٹ ہو گیا، چوتھا شروع ہو رہا ہے. چوتھا پارہ کی صرف 1-2 آیت سن لیں بس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہرگز اپنی نیکی میں کمال نہیں پیدا کر سکتے، یا یوں اس کا ترجمہ کر لیں کہ تم کامل خیر کو نہیں پہنچ سکتے. یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہے نا. بر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نیکی، ہے نا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لن تنا، ہے نا، ہرگز نہیں. دیکھیے لن پھر آ گیا، یہاں لا نہیں آ رہا ہے. لن تنالوا البر، ہرگز تم کامل خیر کو نہیں پہنچ سکتے یا اپنی نیکی میں کمال پیدا نہیں کر سکتے. کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو. دیکھیے ساری اس کا ایک ترجمہ لوگوں نے غلط کیا ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اپنی تمام محبوب چیزوں کو خرچ کر دو. یہ ترجمہ غلط ہے. اللہ رب العزت کبھی کسی سے پوری قربانی نہیں لیتا. کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ کل گھر لٹا دیں، زکوٰۃ میں کل پیسہ دے دیں اٹھا کر کے. کہیں سنا آپ نے؟ جتنی جائیداد ہے کل اللہ کے راستے میں دے دیں، اگر لاکھوں روپے آپ کے پاس ہے کل دے دیں. ایسا نہیں ہے، تب تو دنیا مشکل ہو جائے گا جینا. تو اس کا یہ ترجمہ ہی غلط ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو تمہیں محبوب ہے اپنی محبوب چیزوں میں سے بھی کچھ خرچ کر دیا کرو. جو تمہیں عزیز ہے، جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، ان چیزوں کو بھی اس میں سے کچھ قربان کر دیا کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو جب تم اللہ کے لیے اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ قربان کر دو گے تو پھر تم کامل خیر کو پہنچ جاؤ گے، تمہاری نیکی میں کمال پیدا ہو جائے گا. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اس کا غلط ترجمہ کر دیا کہ تم تب تک کامل خیر حاصل نہیں کر سکتے جب تک کل نہ خرچ کر دو. یہ ترجمہ ہی غلط ہے. کون کرتا ہے کل خرچ؟ بتائیے آپ. کل خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس میں سے کچھ اللہ کے لیے بھی لگا دیں. یہ ہے اس کا مطلب. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اچھا الادب المفرد امام بخاری نے لکھا ہے اور مسند احمد کی روایت ہے. 2 روایت پیش کر کے اس پہ اس کی وہ ایک حدیث کا ایک واقعہ سنا کے روکتے ہیں، پھر اگلے ہفتہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. الادب المفرد میں اور مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ کو لازم پکڑ لو. کیا فرماتے ہیں؟ سچ کو لازم پکڑ لو، جھوٹ مت بولو. اور سچ جو ہے یہ بر کا ساتھی ہے. بر مطلب نیکی کا، ہے نا. یہاں دیکھیے بر، لن تنالوا البر. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ روایت کہاں آئی ہے؟ مسند احمد میں اور الادب المفرد میں امام بخاری لکھ جائیں. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سچ کو لازم پکڑ لو، یہ جھوٹ نہ بولو کسی بھی حال میں. تو سچ جو ہے یہ بر کا ساتھی ہے، یعنی نیکی کا ساتھی ہے. یہ دونوں جنت کے اندر ہیں. تو جب تم سچ کو لازم پکڑ لو گے تو بر جو ہے یہ جنت کے اندر ہے، یعنی یہ تمہیں سچ جنت کے اندر لے کے جائے گا. الصدق ينجي والكذب يهلك، کہ سچ نجات دلاتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے ہلاک کرتا ہے. اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ فجور جو ہے نا یہ جھوٹ کا ساتھی ہے. یعنی فجور جو فسق و فجور ہے نا، یہ دونوں کہاں ہیں؟ یہ جہنم کے اندر ہیں. اس لیے آپ جھوٹ نہ بولیں، فسق و فجور میں نہ پھنسیں. یہ چیز آپ کو جہنم کے اندر لے کے چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تو
جب یہ آیت نازل ہوئی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا، اس کا نام تھا بیرحہ، ہے نا. یہ مدینہ مسجد نبوی جو ہے اس سے قریب میں، بس جسٹ قریب میں، اس کے اندر ایک کنواں تھا. اس کے اندر بہت باغ بھی زبردست کھجوروں والا پھل لے کے آتا تھا. اور اس کے عرب کے اندر آپ جانتے ہیں آج بھی پانی کی قلت ہے، وہ پانی ٹرانسفر ہوتا ہے، سپلائی ہوتا، ایسا نہیں ہے ہمارے کے یہاں جیسے ہمارے ہندوستان میں بورنگ کریے پانی نکال لیجیے ہر جگہ سے، ایسا نہیں ہے. تو اس وقت تو اور قلت تھی پانی کی. تو ایسی کنڈیشن میں وہاں ایک کنواں اور جس کا پانی میٹھا اور زبردست باغ. تو یہ آیت نازل ہوئی تو وہ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یا تھوڑا سا وضاحت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام یا رسول اللہ کہہ رہے تھے تو رسول اللہ وہاں تھے موجود، اب نہیں کہا جا سکتا. ایک شخص تھا ہمارے، ابھی جلدی کی بات ہے، 3-4 دن کی بات ہے، بہت بڑا علامہ ہے، اس نے اپنی قوم کو ظالم نے دھوکہ دیا اسی بات پر. اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو یا نہیں کہنا چاہیے، شرک ہو جائے گا، بزرگوں کو یا نہیں کہنا چاہیے، وہ مر گئے. تو اس نے جانتے ہیں بخاری کی ایک روایت پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حذیفہ بن یمان کوئی صحابی ہیں پیچھے بیٹھائے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، آگے اور پیچھے وہ. تو کہا سعد، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. کہا دیکھ لو بخاری تو پیش کر دیا. کتنا بڑا دھوکہ ہے بھائی. وہ جو صحابی کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ، وہ ساتھ میں تھے بیٹھے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے. یہ حرف ندا ہے، سمجھیں، پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو شخص حاضر ہوگا اس کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. جو نہیں ہے، اب جیسے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، اب ان کو کیسے حرف ندا استعمال ہم کریں گے؟ وہ تو نہیں ہے نا. تو اس نے اس کو دھوکہ دیا. وہ نعرہ لگا اللہ اکبر، مجمع نعرے تکبیر، نعرے خوب نعرہ. دیکھیے علامہ صاحب نے بخاری سے پیش کر دیا. تو یہ اپنی امت کو کیسا دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا، اس صحابی نے آ کے کہا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ. تو میں نے تھوڑا سا چاہا کہ اس پہ وضاحت کر دوں کہ وہ صحابی نے جو کہا تھا یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اچھا اس پہ ایک اور وضاحت آ جائے. لوگ کہتے ہیں پردہ کر گئے ہیں، یہ جملہ بھی غلط ہے، جانتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. پردہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں دیوار، ادھر جو ہوگا اس سے پردہ ہے، لیکن یہ دیوار گرا دیجئے تو پردہ ختم، میں سامنے آ جاؤں گا تو پھر میرا انتقال کہاں ہوا. انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پردہ ہٹا بھی دو تو بھی بات نہیں کر سکتے آپ. پردہ ہٹا بھی دیا جائے تو وہ چل نہیں سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے. اس کو پردہ کا مطلب پردہ ہٹا دیجئے، بات کرنے لگیں گے، سوال جواب کرنے لگیں گے. تو پردہ نہیں ہے، پردے کا کہیں جملہ ہی نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو مرنا ہے. تو یہ پردے کا جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے. بھی انتقال ہو گیا، پیارا سا جملہ ہے. آپ بولیں کہ وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا. یعنی انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے انسان دوسری جگہ منتقل ہو گیا. تو منتقل تو ہوئے ہیں نا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گئے. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے وہ میرا یہ باغ ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ کامل خیر کو نہیں پہنچ سکتی یا اپنی نیکی میں کمال پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کر دیں. تو کہنے لگے مجھے محبوب چیزیں تو بہت چیزیں ہیں میرے نزدیک. بھائی ماں باپ بھی تو محبوب ہوتے ہیں، بیوی بھی محبوب ہوتی ہے، بچے بھی محبوب ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں انسان. اور بیوی بچوں کا محبوب ہونا یہ گناہ کی بات نہیں ہے، ثواب کی بات ہے. اپنی بیویوں سے محبت کرنا، اپنے بچوں سے محبت کرنا، اپنے ماں باپ سے محبت کرنا عین ایمان ہے. یہ گناہ نہیں ہے، یہ ثواب ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ تم ان سے محبت کرو لیکن حدود کے اندر رہتے ہو. ان کی محبت اللہ سے نہ بڑھنے پائے، سمجھ رہے ہیں، ان کی محبت اللہ سے نہ بڑھنے پائے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی محبت سب سے اوپر، اس کے رسول کی محبت سب سے اوپر، اس کے بعد آپ جو مخلوق ہیں ان کے درجے آتے ہیں، یعنی اس کے بعد ماں باپ کا درجہ آتا ہے.
تو انہوں نے کہا مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا میں اس باغ کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، آپ لے لیں۔ اس میں کچھ نقطہ سمجھ لیں، زبردست بات ہے، جو ہم لوگ غافل ہیں اور دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے رشتہ دار غریب رہ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جہالت پھیلی ہوئی ہے ہمارے یہاں۔ دوسرے لوگ آتے ہیں، چندہ لے کے چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ وکات لے کے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ یہ بمبئی سے آئے ہیں، دیوبند سے آئے ہیں، بریلی سے آئے ہیں۔ زکوٰۃ آپ کو کہاں دینی ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے عزیز اقربا میں دیں، آپ اپنے گھر میں، اپنے قریب کے لوگوں کو، جو آپ کے زیادہ قریب ہیں، ان کا حق ہے۔ اٹھا کے دے دیا وہاں دوسرے ضلع میں۔ تو یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، میں خالی مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس باغ کو جب رسول اللہ کے حوالے کر دیا، وہ بہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود باغ میں جاتے تھے اور بیٹھتے اور اس کنویں کا پانی پیتے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیا زبردست پانی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے جب پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو انہی کے گھر میں صدقہ کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب وہ لے لیے رسول اللہ علیہ وسلم، پھر اس باغ کو کیا کیا؟ انہی کے گھر میں، ان کو نہیں، ان کا جو خاندان تھا، چچیرے بھائی ہوئی تھے، ہے نا، یا ان کے بھائی، چچیرے بھائی، ان سے لے کر کے انہی کے گاؤں گھرانے میں اس باغ کو ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا۔ کیا پتہ چلا اس سے پتہ چلا، اور پھر زید بن وہ جو منہ بولے بیٹے تھے، کیا نام تھا؟ زید بن حارثہ۔ ہاں زید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے، ہاں زید بن حارثہ، وہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اس زمانے میں۔ جیسے آج ہیلی کاپٹر مان لیں، کسی کے پاس ہیلی کاپٹر ہو تو وہی اہمیت گھوڑے کی تھی۔ تو وہ لے کے آئے، اللہ کے رسول مجھے یہ محبوب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس گھوڑے کو لیا، ان کے سگے بیٹے کو دے دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ان سے لیا۔ ایک بات واضح رہے، باپ اور بیٹا دونوں، جب بیٹا بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، تو اب باپ کا مال، بیٹے کا، باپ کا مال الگ ہے، بیٹے کا مال الگ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بس یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہ بات واضح ہے۔ یہ ان کا حق ہے، وہ اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، چونکہ یہ زکوٰۃ نہیں تھی، صدقہ تھا، اٹھا کے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو اٹھا کے وہ دے دیا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ میرے گھر ہی میں واپس آ گیا۔ کہنے لگے نہیں، یہ اب یہ آپ کے بیٹے کا ہو گیا، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے لوٹا دیا تمہارے جذبات۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جب کوئی قربانی دیتا ہے، ایک آخری مثال سن لیں، خالی وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایک مثال سمجھ لیں، بہت بڑی مثال ہے۔ ہمارا بیٹا گود میں اکثر 4 سال 5 سال کا، آپ کے گھر میں بھی ہوں گے، تو وہ کہتا ہے نا ابو ذرا سا آپ جا رہے ہیں بازار تو میٹھا لے کے آئیے گا، یا کوئی چیز اس کو پسند ہے کھانے کی، تو کہتا ہے نا جو اس کو کھانے کی چیز پسند ہے۔ تو اب والد صاحب گئے، ایک ڈبہ مٹھائی لیا، بیٹے کی محبت میں لے کے آ گئے اور لا کر کے بیٹے کو دیا، ٹھیک ہے، اور بیٹے نے لے لیا۔ اس کے بعد اب وہی والد اپنے بیٹے سے کہہ رہا ذرا بیٹا مجھے بھی ایک دو، تو وہ چھپاتا ہے، نہیں دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی باپ نے لا کر کے بیٹے کو دیا، اب باپ پھر بیٹے سے کہہ رہا بیٹا ذرا مجھے بھی کھلاؤ، تو وہ پورا چھپا رہا ہے، نہیں دے رہا ہے۔ تو پھر بڑی ہمت کر کے وہ بیٹا اتنا سا توڑتا ہے اس میں سے چرکن، اور اسے ابو کو دیتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، پھر وہ باپ محبت سے لے کے اسے کھلا دیتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال سمجھائی اللہ کے کریمے کی، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے قربانی نہیں لیتا ہے، صرف وہ جذبات دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لوٹا دیتا ہے، اس کا مزید کئی گنا دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ کہ جب انسان من کان بالحسنۃ فلہ اجر امثالھا، کہ 1 کا 10، لیکن پھر آگے قرآن میں آتا ہے کثیراً بے شمار، وہ آپ کی اخلاص پر ہے، جیسا اخلاص ہوگا ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور آپ کے نیکی میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اب نقطے پر آتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو جب وہ صدقہ خیرات یا زکوٰۃ کرے تو پہلے نمبر پر اپنے بھائیوں کا، اپنے گھر میں رشتہ داروں کا، اگل بگل جو ہیں ان کا خیال کرے۔ ایسا نہیں کہ ساری زکوٰۃ کو اٹھا کر کے دوسرے ضلع میں بھیج دیا،
کہاں بھیا مدراس سے آئے تھے مولوی صاحب لے کے چلے گئے, کل محلے پڑوس میں خاندان والے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. کیا ہے یہ وجہ؟ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں, کوئی سمجھایا نہیں. یہ وجہ ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ, ہمارے خاندان کے لوگ غریبیں رہ جاتے ہیں. اور تو یہ کہ ہم چاہتے بھی ہیں, ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یار ہم سے بڑھائے نا, خوشحال نہ رہے. کتنی بڑی جہالت ہے, یہ بھی ایک پریشانی ہماری ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو حسد کینہ سے پاک کرے. بھائی حسد کینہ بغض رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ صفت یہودیوں کی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی قرآن اور سنت پر صحیح عقیدے کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ عمل کرے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب کرے. چوتھا پارہ آپ کا شروع ہو گیا ہے, انشاءاللہ پڑھیں. ایک سال ہے 1.5 سال ہے, نہیں بہت ناگا